السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے لوگ آج کل کہتے ہیں کہ بے برکتی ہو رہی ہے اور رزق کی کم پڑ رہی، مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے، اس حوالے سے کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مقامات پہ رزق کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے۔ کہیں یہ ملتا ہے واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بے شک جو ہے بہترین رزق دینے والا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ تو دیکھیں اس کی تقسیم ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ البتہ یہاں قابل غور یہ بات ہے کہ ایک بندہ بے روزگار ہے، جیسے ابھی بے روزگاری بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے، مہنگائی زیادہ محسوس ہوتی ہے، تو بندہ شکوہ کرتا ہے کہ میرا رزق بڑا تنگ ہے، مجھے جاب نہیں مل رہی، کاروبار صحیح نہیں چل رہا۔ تو ایسے لوگوں کی خدمت میں عرض ہے، اور بالخصوص ان کے گھر والے، ان کے خاندان والے، رشتہ دار، دوست احباب جو ان سے اس معاملے میں مخلص نہیں ہوتے، ان سے بھی میں عرض کروں گا کہ اولاً تو آپ کی جاب نہیں ہے تو ایک تعداد آپ کے پیچھے پڑے گی کہ یار کوئی نہ کوئی جاب کر لو، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی جاب کر لو، چھوٹی موٹی جاب کر لو، کم پیسوں والی کر لو، تاکہ گزر بسر ہو سکے۔ اچھا، بندہ اسٹیپ لیتا ہے اور کم سے کم سیلری میں 12,000، 15,000، 18,000، 20,000 میں وہ اسٹیپ اٹھاتا ہے کہ یار میں جاب کر لوں۔ جاب کرتا ہے تو جب یہ جاب نہیں کر رہا ہوتا تب بھی تانے تشنی لوگوں کی باتیں سن رہا ہوتا ہے، لیکن اب اللہ کی نعمت، اللہ کا کرم ہوتا ہے، یہ رزق حلال کمانے لگتا ہے، پھر اس کے اپنے، اس کے دوست احباب، اس کے رشتہ دار، یار سیلری کم ہے، تم نہ کہیں اور ٹرائی کرو، آگے بڑھو۔ تو یہ اصل وجہ ہے رزق میں تنگی کی، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہمیں بتاتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ آپ بتائیں یہاں پہ شکر کا ادا کیا؟ آپ کی جاب نہیں تھی اس وقت بھی شکوے تھے، اب آپ کی جاب لگ گئی، نہ ہونے سے ہونا بہتر۔ پہلے آپ زیرو پہ تھے، منتھلی آپ کے پیسے جا رہے تھے، مقروض ہو رہے تھے، ادھار لے رہے تھے، لیکن آپ کا پورا نہیں ہو رہا تھا اور جاب بھی نہیں تھی۔ اب اللہ نے آپ کو 15,000، 20,000، 25,000، 30,000 جو آپ کی سیلری ہے وہ نوکری آپ کی لگ گئی۔ اب بھی آپ شکر نہیں ادا کر رہے کہ یا اللہ تو نے دیا، میرا قرضہ اتر گیا، میرے گھر بار میں کچھ نہ کچھ میں دے رہا ہوں، میرے اخراجات پورے ہو رہے، آپ نے شکر نہیں ادا کیا، اس لیے آپ کے گھر میں بے برکتی آئی، آپ کے تھوڑے میں بھی برکت نہیں ہوئی، آپ نے کیونکہ اللہ کا نہیں شکر ادا کیا۔ ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے، اب ایک طبقہ غریب ہے، ٹھیک ہے، مزدور طبقے کی بات کر رہا ہوں، جو اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوتا، وہ کمپنی میں، جنرل اسٹور میں، ٹھیلے پہ کچھ بھی وہ کام کر کے اپنا گزر بسر کر لیتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک سفید پوش طبقہ، ایک پڑھا لکھا طبقہ، بالخصوص جو مجھے دیکھ رہے ہیں علماء طبقہ جو ہے، جن کے گھر میں علماء ہیں، عالم ہیں، دینی منصب رکھنے والے ہیں، انہوں نے دین کو 10 سال، 8 سال، 5-6 سال دیے ہیں، اور ان کو فی الوقت 1-2 مہینے، 2-3 مہینے جاب نہیں مل رہی، امامت نہیں مل رہی، خطابت نہیں مل رہی، یا تدریس نہیں مل رہی، ٹیچنگ نہیں مل رہی، ان کے منصب کے مطابق ان کو جاب نہیں مل رہی، تو ایسوں کے گھر والے بھی، ایسوں کے رشتہ دار بھی جو علماء بن چکے ہیں یا بن رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں تم ایسا کرو کہ آلو کا ٹھیلا لگا لو، ٹماٹر کا ٹھیلا لگا لو، اور تم مختلف کام مزدوری کر لو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو بکریاں بھی چرائی ہیں۔ ایسوں کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضرت، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، چاہے وہ والدین ہو، رشتہ دار ہو، ان کے دوست احباب ہو، علماء سے آپ علم دین سیکھتے ہیں، ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں، آپ کی روح نہیں کانپتی کہ آلو کا ٹھیلا لگا لو، فرینچ فرائز لگا لو، ٹماٹر کا ٹھیلا لگا لو، برگر کا ٹھیلا لگا لو، یا کسی نکڑ پہ کھڑے، کسی ریڈی پہ کھڑے ہو جاؤ، پارٹ ٹائم جاب کر لو، ادھر کر لو، ادھر کر لو، کمپنی میں چلے جاؤ، وہاں مزدوری کرنی پڑے گی۔ ارے بھائی، وہ خود اگر رزق حلال کمانے اس فیلڈ میں جاتا ہے تو یہ اس کی عاجزی ہے، اس کے گھر والے، اس کے دوست احباب، رشتہ دار اس کو یہ نہ بولیں۔ اور دلیل دیکھیں، دلیل رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت پیش کرنا، معذرت کے ساتھ، والدین جو غیر عالم ہیں، رشتہ دار جو غیر عالم ہیں، دوست جو غیر عالم ہیں، وہ رسول اللہ کی زندگی اتنی نہیں جانتے جتنا ایک عالم دین جانتا ہے۔ میں آپ سے ان لوگوں سے سوالات کرتا ہوں جو علماء کو اور اہل علم طبقے کو یہ مشورے دیتے ہیں کہ یہ
فٹ پاتھ پہ کوئی بھی ٹھیا لگا لو، اس طریقے کے جو مشورے دے رہے ہوتے ہیں. بھائی آج آزمائش کا وقت ہے، یہ وقت گزر جائے گا، ان کو ان کے منصب کے مطابق، ان کے اسٹیٹس کے مطابق ان کو جاب مل جانی ہے. آپ سے میں یہ سوال کرتا ہوں، جو علماء کو یہ کام کرنے کے لیے بولتے ہیں دنیاوی، اگر وہ خود کرتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں ان کی دین کی بقا نہیں ہے، دین کی تنزلی کر رہے ہیں. آپ ان کا نقصان کر رہے ہیں، ان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اگر بندہ ریڈی لگا رہا ہے، کمپنی جا رہا ہے، 8-10 گھنٹے کام کر رہا ہے، اوور ٹائم کر رہا ہے، بتائیں وہ قرآن و حدیث کب پڑھے گا؟ وہ اگر کسی جوتے کی دکان پہ، باٹا کی دکان پہ اگر وہ سیلس مین لگ گیا، آپ کو یہ گوارا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو قرآن کی تفسیر، قرآن حدیث اور اس کی شرح منطق وغیرہ جو قرآن و حدیث جو جن ہاتھوں سے پڑھتا تھا، وہ انہی ہاتھوں سے جوتے پہنا رہے؟ آپ کی عقل میں بات نہیں آتی؟ علماء کو یہ مشورے دیتے ہیں آپ. اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بکریاں خود چرائی ہیں، ان کی ازواج نے، ان کے رشتہ داروں نے، ان کے صحابہ کرام نے نہیں بولا کہ بھائی آپ بکریاں چرائیں. یہ تو ایک تیزی سے یعنی تعلیم و تربیت کے لیے کہ سنت ہو جائے، اگر کوئی بکریاں چرائے تو سنت انبیاء پر عمل کر لے. تو اس کا مطلب یہ ہمیں ہرگز نہیں ملے گا کہ کسی عالم دین کو، کسی اہل منصب کو، ایک اہل علم طبقے کو ہم بولے کہ بھائی آپ یہ مزدوری کرنا شروع کر دیں. اگر وہ خود کرتے ہیں اچھی بات ہے. اس کا آپ بالکل یہ مطلب نہ لے کہ میں بالکل کمپنی میں جانے کے خلاف ہوں، کسی دینی پوائنٹ آف ویو سے اگر جاب نہیں مل رہی تھی، کسی اور جاب کے میں خلاف نہیں ہوں، لیکن ہمارا کلچر ایسا ہو گیا ہے، کچھ آزمائش میں اگر اہل علم طبقہ، کیونکہ دیکھیں علماء، یہ آپ کے مولوی حضرات، قاری حضرات، مبلغ حضرات، ناطقاں، یہ جتنا طبقہ ہے بظاہر اگر کسی کرائسس سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ان کے منصب کے مطابق پریشانیاں آتی ہیں، ان کے منصب کے مطابق آزمائشیں آتی ہیں، رزق میں بعض اوقات ان کو آزمایا جاتا ہے، ان کو ویسا رزق حلال نہیں مل رہا ہوتا. صبر کریں، ان کا ساتھ دیں، کیونکہ علماء کا بڑا مقام ہے. ٹھیک ہے، یہ کمال یہ نہیں ہے کہ کسی کے حالات اچھے ہوں، کسی کے پاس پیسے ہوں تو آپ اس کی واہ واہ کریں. کمال تو یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ کرائسس میں ہو، مشکلات میں ہو، آزمائش میں ہو، اس وقت آپ صبر کریں، اس کا ساتھ دیں، اس کے لیے دعائیں کریں. کمال تو یہ ہے نا. کمال یہ نہیں تھا کہ ہم مزے سے ہمیں دین مل گیا اور ہم اس کی پرچار کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں. کمال یہ تھا کہ امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر کیا مشکلات میں. تو ابھی ہمیں بھی دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں ہمیں صبر کرنا چاہیے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، اس کی ہمیں بڑی ٹینشن ہے کہ پورا نہیں ہو رہا، مہنگائی ہو گئی ہے. تو اپنے ہی کرتوت ہے نا بھائی، آپ اپنے اخراجات کم کر لو. اگر کوئی چیز مہنگی ہو گئی، خریدنا چھوڑ دو. یہ تو ہماری غلطی ہے، ہم نہیں کر رہے نا. ہمیں اگر مہنگائی ہو گئی ہے تو یہ ہماری غلطی ہے، ہم نے کروائی نا. حکمرانوں کو کیوں آپ بلیم کرتے ہو؟ ہم اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہو گئے، تبھی تو یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں. تو کوشش کریں جتنا اللہ آپ کو دے رہا ہے اس پہ قناعت اختیار کریں. آپ بتائیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو فاقہ بھی کیا ہے، پیٹ میں پتھر بھی باندھے. صحابہ کرام کتنے دن بھوکے رہے. اولیاء کرام کو دیکھے 3-3 4 پتہ نہیں کتنے ہفتے، کتنے مہینے بھوکے رہ کے علم دین سیکھتے تھے، روزے سے ہوتے تھے. تو آپ پہ کہ یہ وقت آ گیا ہے. اللہ کی رضا پہ راضی رہیں. جے میرا سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نوں چلے پاواں. تو نمازوں کی پابندی کریں، تلاوت کریں، سورہ واقعہ پڑھیں، اللہ سے مانگے، وہ کیوں نہیں دے گا. ادعونی استجب لکم. اور شروع میں نے عرض کیا واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. ہم مخلوق سے مانگ رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم خالق سے مانگے تو آپ کی رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، میری بھی رزق کی تنگی دور ہو جائے گی. بس مشکل حالات میں صبر کریں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بس بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے. آج بے روزگاری ہے تو کل روزگار لگ جائے گا. آج اگر رزق میں برکت نہیں ہے، آپ صبر کرتے ہیں، کل انشاءاللہ رزق میں برکت ہو جائے گی. اللہ کریم ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے.